بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ رکعت کتنی ہوگی؟ تو یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو تہجد کے بارے میں بہت ساری معلومات ہو جائیں گی۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اگر نفل نماز میں کسی نماز کو حاصل ہے تو وہ تہجد کی نماز کو حاصل ہے، اور رمضان المبارک کے بعد محرم کے روزوں کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرض نماز جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت وہ تہجد کی نماز کو حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں برم آ جایا کرتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، پنڈلیاں مبارک سوج جایا کرتی تھی۔ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے بھی یہی معمول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ، سب کا یہی معمول رہا ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام کرتے تھے، تہجد جو ہے اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں۔ تو یہ رات کا آخری پہر یا رات کا درمیانی حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیانی حصے میں اٹھتے اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، پھر رات کے آدھے حصے میں اٹھ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر لیٹ جاتے، آرام فرماتے، پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو آپ رات کے درمیانی حصے میں اٹھ جائیں یا رات کے آخری پہر میں اٹھ جائیں، فجر کی نماز سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں، اس وقت آپ تہجد کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار تسبیحات کریں، تو اس کا آپ کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نیت ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس طرح آپ کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ ویسے دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر زبان سے ادا کر لیے جائے تو اس طرح الفاظ ادا کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد وقت اللہ تعالیٰ کے، تو اس طرح آپ نیت کر کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ اور طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے، جیسے ہم اس میں صورتیں پڑھتے ہیں اس میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے، کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی تہجد کی نماز پڑھیں گے اور وہی صورتیں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4، 6، 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ 12 رکعت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ آپ 8 رکعت، 6 رکعت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے۔ تو آپ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، تب بھی آپ کی تہجد ہو جائے گی۔ تو تہجد کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کا آپ ضرور جو ہے اہتمام کریں، اپنے جو بھی حاجتیں ہیں وہ حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور آپ کے جو بھی کام مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آسمانوں سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، دعائیں مانگنے والا، روزی مانگنے والا، اس کی حاجتیں پوری کی جائے، اس کو روزی دی جائے، اس کی دعائیں قبول کی جائے۔ تو جب ہم دعا مانگیں گے تو کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یا حنان یا منان یا ذوالجلال والاکرام، یا ہماری مشکل حل کر دے، یہ پریشانی دور کر دے۔ تو اس طرح آپ اللہ کے نام، صفاتی نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، 100% قبول ہوں گی۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کا ضرور اہتمام کریں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میرے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔